آپ کو پتہ ہے پیچھے منافقین کا زیادہ تر تذکرہ چلتا رہا ہے، اور پھر اللہ نے مخلص صحابہ کا تذکرہ کیا تھا کہ جو مہاجر ہیں، انصار ہیں، جو پہلے ایمان لے کر آئے، سب سے اللہ راضی ہوا۔ اب چونکہ تبوک میں بہت سخت جہاد تھا، تو اب اللہ خاص طور پر مجاہدین کی فضیلت اس رکوع میں بیان کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہدین کی جو فضیلت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو یہ فضیلت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، تورات میں، انجیل میں بھی اللہ نے مجاہدین سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، تو اس سے مجاہدین کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کو اپنی راہ میں لڑنے والے ہمیشہ سے ہر دور میں پسند رہے ہیں، اور ہر دور میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ موجود رہے ہیں، اور ان سے اللہ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، اور جو وعدہ اللہ نے تورات میں کیا تھا وہی انجیل میں بھی ریپیٹ کیا۔ اب ان آیتوں میں وہی وعدہ اللہ قرآن میں بھی اسی انداز سے ریپیٹ کر رہا ہے۔ عام مومنین کے لیے تو اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں جنت میں جائیں گے، اور جو روزہ رکھتے ہیں جنت میں جائیں گے، ساری خوشخبریاں قرآن میں۔ مجاہدین سے جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اس کا انداز بالکل الگ ہے۔ اس کا انداز کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی بڑا ہی ایک خوبصورت انداز ہے کہ گویا اللہ مجاہدین سے کہہ رہے ہیں کہ میری تو تم سے بارگیننگ ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں جو نمازی ہے نا وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچتا نہیں ہے، بلکہ وہ آئے گا ایک مخصوص ٹائم پہ نماز پڑھے گا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جائے گا، گھر چلا جائے گا، اس میں اس کی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ جو حج کرنے والا ہے اس میں جان کا خطرہ نہیں ہے، وہ جائے گا زندگی میں ایک بار حج کرے گا، مشقتیں اٹھائے گا، غالب یہی ہے کہ سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا، اپنے جتنے جسم کے اعضاء لے کر گیا تھا سارے کے سارے واپس اسی طرح، 2 ہاتھ 2 پاؤں آنکھیں سب وہی سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ۔ اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی ایک ٹائم تک ایک عبادت کرتا ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس روزے سے ثواب مل جاتا ہے اس کو روزے کا، نہ اس کی جان جاتی ہے اس میں، نہ کوئی بہت زیادہ مال جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی ایک مخصوص قسم کا مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ لیکن مجاہد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتا ہے، اس میں اس کا بھی خطرہ ہے پوری جان چلی جائے، اس کا بھی خطرہ ہے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گولی یہاں آ کے لگی اور دونوں آنکھیں نکل کے باہر آ گئیں، ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گئے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ ایک مجاہد کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا، انہوں نے روایت ذکر کی کہ ہم نے میدان جنگ میں ایک شخص کو دیکھا، مسلمان کو دیکھا، مجاہد کو، جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے۔ اب آپ سوچو، وہ میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے زمین پہ، اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے، لیکن کون سی آیتیں پڑھ رہا ہے؟ من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ آیتیں پڑھ رہا ہے خوشی سے کہ ان لوگوں میں سے اللہ نے مجھے شامل کر دیا جن پر اللہ کا انعام ہے، جو پیغمبروں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، صلحاء میں سے اور شہداء میں سے ہیں، والشہداء والصالحین، تو اللہ نے مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا، انعام یافتہ لوگوں میں، یہ قربانی لے کے۔ تو مجاہد کی قربانی اور اس کا رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی جوان بیوی بیوہ ہونے کا خطرہ، اس کے بچے یتیم ہونے کا، یعنی جہاد سے بڑھ کر اللہ کے لیے کوئی قربانی ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ، یعنی عشق اور محبت جو اللہ سے ایک محبت کا اظہار ہے نا، اس کا اس سے زیادہ بہترین کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجاہد کے لیے جب جنت کی خوشخبری سنائیں گے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوگا۔ وہ انداز کیا؟ بھائی آؤ ہم سے بارگیننگ کرو، ایگریمنٹ کرو، تمہاری جان ہماری اور اس کے بدلے میں جنت تمہاری۔ تو اس لیے یہ ایک الگ انداز ہے کہ بھئی اب تم اپنی جان کے مالک تھوڑی ہو، تم تو ہمیں دے چکے اپنی جان۔ تو مجاہد کی فضیلت ہے کہ روزے دار اپنی جان اللہ کے حوالے نہیں کرتا، نمازی نہیں کرتا، مبلغ نہیں کرتا، لیکن مجاہد اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس انداز سے قرآن میں اس آیتوں کو دہرایا اور بتایا کہ ہم نے اسی انداز سے تورات اور انجیل میں بھی وعدہ کیا ہے، تو کیا قرآن کو ہم اس وعدے سے کیسے چھوڑ سکتے تھے، خالی کر سکتے تھے؟ تو جس انداز سے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے وعدے کو دہرایا مجاہدین کے لیے، انجیل میں نازل کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو دہرایا، تو ہم قرآن کا بھی اب ان آیتوں کو حصہ بنا رہے ہیں، اور قرآن میں بھی ان کی تلاوت کی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ خرید چکا ہے، یعنی یہ ماضی میں یہ کام ہو گیا ہے کہ اللہ نے مومنین سے انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ، اس طور پر کہ لہم الجنہ، اب ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اپنی جان کے مالک نہیں، مال کے مالک نہیں، وہ ہماری ہو گئی، اور اس کے بدلے میں ہم نے اپنی جنت ان کے حوالے کر دی۔ اب کیسے خریدا ہے اس کی ڈیٹیل اللہ بیان کر رہے ہیں۔
کہ انہوں نے جو اپنی جان کو ہمارے لیے بیچ دیا تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیں؟ کیا کریں بھائی وہ؟ یا کوئی مخصوص قسم کی عبادت شروع کر دیں؟ نہ اب کرنا کیا ہے انہوں نے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا اب یہ لوگ چونکہ اپنی جان کو بیچ چکے ہیں لہذا یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ فیقتلون، اللہ کے دشمنوں کو میدان میں قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ یعنی یہاں بھی اللہ نے قتل کرنے کا تذکرہ پہلے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل ہدف تو ان کا یہ ہوتا ہے دشمن کو نقصان پہنچانا، لیکن ظاہر ہے دشمن کو نقصان پہنچانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنی جان کا رسک نہ لیں، تو نتیجے میں خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی عادت ہے کہ قتل کرنا اور قتل ہونا، ضروری نہیں کہ سارے قتل ہو جائیں، تو ممکن نہیں ہے اور اس سے تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک عادت بیان کی جا رہی ہے کہ جذبہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دشمن کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی جان کا رسک ہم نے لینا ہے۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ پر وعدہ ہے۔ دیکھیں اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، گویا اللہ نے اپنے اوپر ایک واجب کر لی ہے، ایک چیز اپنے اوپر ایک ذمہ داری ڈال لی ہے۔ وعدن علیہ، یہ وعدہ اللہ کے اوپر آ گیا ہے، حقا، سچا وعدہ ہے، بالکل پکا وعدہ ہے۔ اور یہ فی التوراتی، تورات میں بھی ہے، والانجیلی، انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی ہے، جیسے کہ تم پڑھ رہے ہو۔ ومن اوفا بعہدہ، اب اللہ مجاہدی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جو مجاہد اپنے اس عہد جو اس نے اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرے گا۔ یہ ہر مجاہد کا اللہ سے عہد ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کرے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دے، بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس کی تشکیل ہو جائے، تو اس کا مطلب اس نے آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ لازمی اللہ سے کوئی زبان سے وعدہ کرے، یعنی جب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اب وہ بھرپور طریقے سے جب لڑے گا تو اس کا مطلب اللہ سے کیا ہوا عہد اس نے پورا کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے جو کیا ہوا عہد ہے جو اس کو پورا کرے گا، یعنی جو مجاہد میدان جنگ میں لڑے گا بہادری سے، پیٹھ نہیں دکھائے گا، اور جب بھی لڑائی کا موقع ہو امیر کا حکم ہو جانے کا پیچھے نہیں بھاگے گا، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا، اے مجاہدو تمہیں خوشخبری ہو۔ دیکھیں اللہ پہلے غائب کے صیغے سے ذکر کر رہا ہے، تھرڈ پرسن سنگولر کہتے ہیں نا، ہی شی دے وغیرہ۔ جو شخص اللہ سے کیے ہوا معاہدے کو پورا کرے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ یوں کہے گا اس کو چاہیے کہ خوشخبری قبول کرے، نہ اللہ نے پہلے اس کا غائب کا تذکرہ کیا، پھر ڈائریکٹ اللہ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تمہیں میری طرف سے خوشخبری قبول ہو۔ اس کو کہتے ہیں صنعت التفات، کہ تھرڈ پرسن کے طور پہ کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے فوراً اس کو حاضر کر دیا جائے، یعنی اس کو فرسٹ پرسن کے طور پہ پیش کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بلاغت ہے، گویا اللہ کہتے ہیں یہ غائب کی بات چھوڑو، اللہ اس کو گویا سامنے لا کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرے گا، فاستبشروا، تو ایسے لوگوں کو میں سامنے لا کے کہتا ہوں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بایع یبایع مبایعۃ کا معنی معاہدہ کرنا نا، تو جو جس چیز کے ذریعے تم نے معاہدہ کیا ہے وہ چیز کیا، اپنی جان اور مال کو تم دو گے جنت کے بدلے میں، تو اس چیز کے ذریعے جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس ایگریمنٹ پہ میری طرف سے خوشخبری قبول کرو، یعنی جنت کی خوشخبری قبول کرو، پکی ڈھکی اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے جنت سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ ان مجاہدین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، لیکن ان میں اور بھی بہت ساری صفات ہیں جن صفات نے ان کو اس قابل بنایا کہ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ التائبون، یہ توبہ کرتے ہیں، ان سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، عبادت کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند اور جو بھی اسلام میں عبادتیں ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ السائحون، روزے رکھتے ہیں۔ الراکعون، الساجدون، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ یہ جہاد کر رہے ہیں دنیا سے برائی مٹانے کے لیے، تو ان میں جذبہ ہے، لہذا جہاں بھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑ اس لیے رہے ہیں تاکہ دنیا سے شر کا خاتمہ ہو اور خیر غالب ہو، تو اس کے علاوہ بھی جہاں ان کو خیر پھیلانے کا موقع ملتا ہے پھیلاتے ہیں، اور شر سے روکنے کا موقع ملتا ہے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جو ایک باؤنڈری ہے شریعت کی، اس شرعی حدود کے اندر رہتے ہیں یہ۔
تو یہ خوب سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس مجاہد میں یہ اوصاف نہیں ہوں گے اس کا جہاد قبول نہیں ہے، یا جہاد پہ جو خوشخبریاں ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گی، یہ جنت نہیں ملے گی، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث میں، قرآن کی آیتوں میں مجاہدین کے لیے علی الاطلاق خوشخبریاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ گناہ گار ہوتا ہے تو معاف ہوتے ہیں نا اس کے گناہ۔ تو اس لیے علماء کا اجماع اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ مجاہد اگر گناہگار بھی ہوتا ہے تو جہاد سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور وہ پورا اجر اس کو جہاد کا ملتا ہے جو اللہ نے مجاہدین کے لیے لکھا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر مجاہدین کی اوصاف کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو اس کا وہی جواب ہے جو تفسیر کے لیکچر کے شروع میں بتا چکا ہوں، جو مختلف لیکچر میں دیتا رہا ہوں نا تفسیر کے، اس کے شروع میں قرآن کا مزاج بتاتا ہوں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اچھے لوگوں میں جو سب سے اچھے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے، یہ عادت ہے قرآن کی۔ تو جب اللہ مجاہدین کا تذکرہ کر رہا ہے تو اعلیٰ کوالٹی کے مجاہدین کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو مجاہدین کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ وہ تو توبہ بھی کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند بھی ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور گناہوں سے روکتے بھی ہیں، تو یہ قرآن کی عادت ہے۔ جنتیوں کا جب تذکرہ کرے گا تو وہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کم درجے کے لوگوں کا عمل قبول نہیں ہے، یہ ہرگز قرآن کا مقصد نہیں ہوتا، اور یہ بات وہ لوگ سمجھتے ہیں جو قرآن کے مزاج سے واقف ہیں۔ تو اس سے بہرحال یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجاہد کو جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں ان کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے، اس سے ان کو اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے اور موٹیویشن ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی آپ مومنین کو خوش